ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ جیسا کہ چند دن بعد رمضان کریم آ رہا ہے، یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام ہے۔ یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے نیکیوں کا سیزن ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں قرآن کو اتارا اور اس مہینے کو باقی تمام مہینوں سے افضل بنایا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک سیزن ہے نیکی کمانے کا۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے تاجر حضرات ہیں، ان کا ایک سیزن ہوتا ہے، وہ اس سیزن میں اپنی دکانداری کو زیادہ کرتے ہیں، اس میں کمائی زیادہ کرتے ہیں۔ جیسے رمضان کے بعد عید الفطر آتی ہے، تو اس عید الفطر کے جو آخری ایام ہوتے ہیں، چاند رات اور اس سے قبل، یہ تاجروں کا ایک سیزن ہوتا ہے۔ اس میں انہوں نے بہت زیادہ کمائی کرنی ہوتی ہے۔ سال بھر کی کمائی سے زیادہ کمائی وہ ان دنوں میں کرتے ہیں۔ جیسے شادی بیاہ اور دیگر تقریبات پر تاجروں کا کمائی کرنے کا ایک سیزن ہوتا ہے۔ جیسے زمیندار کا سال بھر میں ایک سیزن ہوتا ہے جو کہ اب آ رہا ہے گندم کا، اسی طرح ہر وہ شخص جو اپنی فیلڈ میں کوئی کام کرتا ہے، اس کے لیے سال میں اس نے مہینے اور دن مقرر کیے ہوتے ہیں کہ فلاں مہینہ میرے سیزن کا ہے، فلاں مہینہ میرے سیزن کا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے لیے بہت سارے نیکی کے سیزن رکھے ہیں۔ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی اہل اسلام کی نیکی کو عام دنوں کی نیکی سے زیادہ کر دیتے ہیں۔ بہت ساری جگہیں، مقامات، دن، ایام اور مہینے ایسے ہیں۔ مثال کے طور پر جہاد فی سبیل اللہ کے ایام ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جہاد کے ایام میں انسان کے، مسلمان کے اعمال کا سیزن رکھا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں نا قرآن میں کہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس شخص کے برابر سمجھ لیا ہے جو اللہ پر ایمان لایا اور جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے؟ لا یستوون عند اللہ، یہ لوگ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے۔ مجاہد کے لیے جہاد کے میدان میں اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ اجر رکھا ہے۔ جہاد کے میدان میں جو نیکی مومن مسلمان کرتا ہے، مجاہد جو کرتا ہے، وہ عام مسلمانوں کی نیکی سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے خاص جگہ رکھی ہیں، جیسے مسجد حرام ہے، بیت اللہ ہے، مسجد نبی ہے، وہاں جا کر آپ نیکی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس نیکی کو عام جگہوں سے زیادہ اس کا اجر عطا کرتے ہیں، اس نیکی کو بڑھا دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اہل اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے رمضان کا مہینہ رکھا ہے۔ رمضان سیزن ہے نیکیوں کا۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی نیکی کو عام دنوں کی نیکی سے زیادہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مومن بندے کی نیکی جو وہ رمضان میں کرتا ہے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ یہ کوئی کم نفع نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ سیزن رکھا ہے، شیطان کو اللہ بند کر دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فرشتے آواز لگاتے ہیں، نیکی کرنے والے نیکی کر، نیکیوں میں آگے بڑھ۔ گویا اللہ بندوں کو جنت عطا کرنا چاہتا ہے، جنت کے دروازے اللہ کھولتا ہے، اللہ بندوں کو اپنی جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ سیزن ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ مومن بندے کی اس مہینے کی ایک رات کی نیکی
الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، خیر من الف شہر۔ اللہ رب العالمین نے رمضان میں نیکیوں کے لیے ایک ماحول، ایک سیزن بنایا ہے، مومن مسلمان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسلاف کیا کرتے تھے؟ رمضان سے 6 مہینے پہلے اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اللہ رمضان کو ہمارے لیے، ہماری قسمت میں، ہماری نصیب میں رمضان کو لکھ دینا، اللہم بلغ رمضان۔ پھر رمضان آ جاتا، وہ اس میں خوب عبادت کرتے، نیکی کرتے، روزہ رکھتے، صدقہ و خیرات کرتے، قیام اللیل کرتے، تلاوت قرآن کرتے۔ پھر جب رمضان گزر جاتا، اسلاف 6 مہینے اللہ سے دعائیں کرتے رہتے، اللہ ہمارے روزے قبول کرنا، اللہ ہماری تلاوت قرآن قبول کرنا، اللہ ہمارا قیام اللیل قبول کرنا۔ اللہ رب العالمین نے، خوش قسمت ہیں ہم، ہماری زندگی میں ایک بار پھر رمضان آیا۔ ذرا غور کرو، کتنے لوگ ہیں ہمارے آباء و اجداد، ہمارے والدین میں سے، ہمارے باپ دادا میں سے، ہمارے رشتہ داروں، عزیز و اقارب، ہمسایوں اور محلے داروں میں سے کتنے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان تھے، جو ان دنوں میں رمضان کا انتظار کر رہے تھے، پھر رمضان آیا، انہوں نے روزے رکھے، اب اگلا رمضان ہے، آپ نظر دوڑائیں، بہت سارے چہرے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، وہ رمضان کو، اگلے رمضان کو پا نہ سکے، ان کی قسمت میں نہ ہوا۔ اللہ نے ہمارے لیے رمضان کو بھیجا ہے۔ اگر اس سال اللہ نے ہمیں رمضان عطا کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اس نے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا لی، اس نے جنت نہ حاصل کر لی، رمضان میں اس نے نیکیاں کر کے اللہ رب العالمین کو منا نہ لیا، تو وہ بندہ بدبخت ہے۔ محترم بھائیوں، اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کی باسعادت گھڑیوں کو ہماری قسمت میں کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ پھر سے عطا کیا ہے، ہمیں چاہیے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ دیکھیں اللہ نے حالات بھی ایسے بنا دیے، کاروبار بند ہے، گھروں سے نکلنا بند ہے، بندہ آ جا نہیں سکتا، تو پھر اس چیز سے فائدہ اٹھائیں، رمضان کے اندر اللہ کا قرب حاصل کریں، صدقہ و خیرات کریں، زکوٰۃ جس نے دینی ہے وہ ادا کرے، تلاوت قرآن، دن کا روزہ، رات کا قیام، اور اللہ رب العالمین سے رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کر لے۔ یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ بہت بڑا سیزن ہے اللہ رب العالمین کے حضور اپنے آپ کو سرخرو کرنے کا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔